وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیجئے گا۔ دیکھیں میرے بھائیو دوستو، دنیا میں ہر چیز کے بارے میں اختلاف اور جد و جدال ہوا ہے، لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی بھی اس میں اختلاف نہ کر سکا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا۔ یہ میرا بھی دعویٰ ہے اور آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان اور اعمال والی زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ اچھی زندگی گزار کر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کی تیاری کرے۔ یہ تو ایک عارضی دنیا ہے، یعنی ہمیشہ والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفس کی اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں میرے بھائیو دوستو، کچھ ایسے بھی دوست احباب ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کام کر لیں، ہم فلاں گناہ کر لیں، اللہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ خدا را ان کاموں سے آپ بچیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ تمام مراحل میں کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ جو شخص اس میں ناکام ہو گیا تو سمجھ لو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر اعلان نہ کرتی ہو کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ جب بھی کوئی ایمان اور اعمال والی زندگی گزار کر قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں سب سے مجھے محبوب تھا، اب تو میری بہنوں میں آیا ہے تو اب میرے حسن و سلوک کو دیکھے گا۔ یہ کہہ کر قبر چاروں طرف تا حد نظر وسیع ہو جاتی ہے اور اس کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس سے اس کی قبر میں خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی فسق و فجور یعنی گناہ گار زندگی گزار کر آتا ہے تو اس سے قبر غضبناک ہو کر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو سب سے مجھے بدتر تھا، اب تو میری بہنوں میں آیا ہے تو اب میرا برا سلوک بھی دیکھے گا۔ یہ کہہ کر قبر کے دونوں کنارے اس طرح مل جاتے ہیں کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں اور اس کی قبر پر جہنم سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس پر مختلف قسم کے سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو، اپنی قبر کی تیاری کرنا۔ آج کل تو لوگ پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ میرے بھائیو دوستو جو قبر کی فکر کرتے ہیں۔ قبر سے نجات اور خلاصی کا پروانہ اسی کو ملے گا جو اس کے لیے تیاری کر کے مرے، ورنہ محال ہے۔ اور محال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابوذر غفاری نے اپنے خوشی میں قبر سے خطاب کیا، اے قبر، تجھے خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لائے ہیں؟ یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
یہ خاتون ہے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی، یہ والدہ ہے حضرت حسین کی، یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں آئی ہے۔ اللہ اکبر، قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر، قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو عمل صالح کا ذکر کرو، یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کا دل صاف اور شفاف ہوگا اور جس کے اعمال صالح ہوں گے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، تجھ کو ارے غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، تجھ کو ارے غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، نہ کھا دھوکھا عشق دنیا کچھ نہیں، نہ کھا دھوکھا عشق دنیا کچھ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریے گا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت